السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے ایز یوزول۔ تو قسط کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگ بار بار پارٹ دینے کا کہہ رہے ہیں اور ہم ڈیلی بھی دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ لینتھی ہونی چاہیے۔ تو آپ لوگ دیکھیں نا، آپ لوگ لائک کرتے ہیں نہ سبسکرائب کرتے ہیں۔ ایز اٹ از ہر ویڈیو پہ کوئی 6-7 لائکس ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ پہلے اپنی لائک کرنے کی تعداد بڑھائیں، اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنی قسط کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھا دیں گے۔ اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج 29۔ بہت فضول بولتے ہو تم، وہ جتانے کیسے انداز میں بولی تھی۔ 10 سال کا فرق ہے ہم دونوں میں، آپ کہا کریں مجھے۔ زیغم کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے اینی کے تاثرات سنجیدگی میں ڈھلے تھے۔ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ جاسوسی کر رہے ہو میری؟ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، یہی سمجھ لیں۔ وہ اس کے تاثرات کو نوٹس میں لائے بغیر بولا تھا۔ اس وقت اس سڑک پر کیا کر رہی تھی آپ؟ خیال رکھیں اپنا، وہ دوبارہ بولا تھا۔ اٹس نن آف یور بزنس، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے تاثرات کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی سپاٹ ہوا تھا۔ اب کہ زیغم نے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ کو برا لگا میرا آپ سے پوچھنا، یا یہ کہ میں نے آپ کی جاسوسی کی؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا تھا، مگر اینی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے کسی کو کال ملا دی تھی۔ کہاں ہو؟ میں ہاسپٹل ہوں، مجھے پک کرتے ہوئے جانا، کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ مجھے آپ کا اپنی جاسوسی کرنا پسند نہیں آیا، یہاں تک لانے کا اور میری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ موقع ملا تو آپ کا یہ احسان چکا دوں گی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اسے کسی دوسری بات کا موقع دیے بغیر اس نے اپنی بات پوری کی اور پھر سر جھکا کر اپنا موبائل استعمال کرنے لگی۔ اس بحث میں وہ دونوں یہ بات بھول گئے تھے کہ ڈاکٹر نے انہیں کوئی آئنٹمنٹ دی ہی نہیں تھی۔ زیغم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر کوئی دوا لگا لیجیے گا، ورنہ سوجن بڑھ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت ضروری ہیں آپ۔ وہ یہ کہتے رکا نہیں تھا، بلکہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھولا تو باہر سے دروازہ کھولتے حسام کا ہاتھ ہوا میں متعلق رہ گیا۔ اپنے سامنے نئے چہرے کو دیکھ دونوں ہی اپنی جگہ چونکے تھے۔ زیغم کو وہیں جمے کھڑے دیکھ حسام نے اس کو جانے کا راستہ دیا تھا۔ وہ سائیڈ ہوتا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے سامنے پولیس یونیفارم میں ملبوس انسان کو دیکھ زیغم کو عجیب لگا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا جو اینی کو لینے آیا تھا۔ خیر، وہ ایک نظر پیچھے دیکھتا روم سے باہر آتا آگے کی جانب چل دیا۔ حسام نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا تھا اور پھر وہ بھی روم کے اندر چلا گیا۔ یہ کون تھا بھئی؟ بڑا سنجیدہ قسم کا بندہ تھا۔ اب اس کو کون بتاتا کہ وہ بیچارہ پھر سے اینی کے ہاتھوں بے عزت ہوا تھا۔ اینی نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ ابھی تک سر جھکا کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ پی وی لیا ہے کیا؟ اسے بے حس و حرکت یوں ہی بیٹھے دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ اینی نے خود کے گرد شال اوڑھی ہوئی تھی، تب بھی وہ اس کے بازو پر ہوئی بینڈیج نہیں دیکھ سکا تھا۔ اینی، اب کہ وہ ڈرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ زندہ تو تھی نا وہ؟ اس سے پہلے وہ اس کی نم آنکھیں دیکھتا، اس نے ہاتھ میں پڑا ہوا بیگ اس کی طرف اچھالا۔ یا اللہ! حسام ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا، جبکہ بیگ اس نے پکڑ لیا تھا، ورنہ کیا بعید تھا کہ کچھ اور دے مارتی۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سن تو لو بہن! وہ دہائی دیتا اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور اب سنسان کوریڈور میں حسام کی دہائیاں چل رہی تھیں، جنہیں اینی اگنور کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ حسام بھی لوگوں کو دیکھتا ہوش میں آتا اپنا منہ بند کرتا اس کے پیچھے بڑھا۔ جب سے مشو کو ہوش آیا تھا، افنان ایک ٹانگ پر کھڑا تھا۔ مجال تھی جو اسے سکون آ جاتا۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ تھا کہ مشی کو مینشن میں لانا۔
زیغم نے اس کی حفاظت کے لیے ہی اس کو بیسمنٹ میں چھپایا تھا۔ اس نے مشی کے لیے جلدی سے اپنا کمرہ سیٹ کروایا تھا اور اب وہ کوئی دوسری بار اس کے لیے سوپ بنا کر لا رہا تھا۔ افنان پلیز، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سوپ دیکھ کر مشی کا منہ بنا تھا۔ افنان، عالم، زیغم لالا اور دانش لالا سب کہاں گئے؟ مشی نے بے چینی سے استفسار کیا۔ تمہارا وہ لالا مجھے یہاں بزنس کے کام میں پھنسا کر ان دونوں چوزوں کو لے کر پاکستان کے دورے پر نکلا ہوا ہے۔ وہ تو جیسے جلا بھنا پڑا تھا، پوچھنے پر ہی بھڑک گیا تھا۔ میرے بیٹے کو چوزا تو مت بولے، اب تو بہت بڑا ہو گیا ہوگا۔ آپ نے اس کی کوئی پکچر نہیں لگائی روم میں؟ وہ اداس ہوئی تھی، جس پر افنان سر جھکا گیا تھا۔ اس کی اور عالم کی اتنی تصویریں تھیں ہی کہاں، وہ تو جیسے مشی کے بعد سب بھول گیا تھا۔ مشی نے اس کی خاموشی محسوس کی تو جھٹ سے بولی، لالا کو ویڈیو کال کریں، سرپرائز دیتے ہیں انہیں۔ کرتا ہوں کال۔ عالم سے بھی بات نہیں ہوئی میری۔ وہ فون نکال کر زیغم کا نمبر ملا گیا۔ زیغم پارکنگ میں آتا، اپنی گاڑی میں بیٹھتا دروازہ ٹھک سے بند کر گیا۔ دانش جو گاڑی سے ٹیک لگائے الگ الگ چھیڑنے کے منصوبے بناتا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے تاثرات دیکھتے زبان بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ تھا اس کو مار کر کہیں گاڑ دیتا۔ اس کو پھر سے اپنے نہ ہونے والے بیوی بچوں کی یاد آئی تھی۔ بیچارہ، اس نے تو سوچا تھا کہ اب وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا، مگر لگتا ہے کہ قسمت تم پر ابھی مہربان نہیں ہوئی دانش۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی، جبکہ زیغم کا موبائل اس کی کوٹ کی جیب میں پڑا بج رہا تھا، مگر افسوس وہ سائلنٹ پر تھا، جس کے باعث وہ نوٹ نہیں کر پایا۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو لائک کرنا، اچھے اچھے ریویوز دینا، کمنٹس دینا، اور بھائی کیا کر سکتے ہو، بس یہی کر دینا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اب اگلی قسط میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اللہ حافظ۔